رب السماوات نے ہم سب کو یہاں پر بھائی محمد نواز، بھائی محمد شہزاد اور بھائی محمد فیاض کی والدہ ماجدہ کے اِصالِ ثواب کی اس محفل پاک میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم ہمارا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ابواب سے وقار اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، کہ تمہارے رب کا تمہارے لیے ایک فیصلہ ہے۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ جو اللہ اپنے بندے کے لیے فیصلہ کرتا ہے بھلا وہ اچھا ہے کہ یا جس کا انتخاب ہم اپنے لیے کرتے ہیں وہ اچھا ہے۔ اپنے اندر جاتی ڈال کے صرف اتنا تصور کریں، ایک چیز آپ کے لیے آپ کا اللہ انتخاب کر رہا ہے اور ایک چیز آپ اور میں اپنے لیے خود سے انتخاب کر رہے ہیں۔ اللہ کا انتخاب اچھا ہے کہ بندے کا انتخاب اچھا ہے؟ جی، اللہ کا انتخاب کیا ہے؟ اچھا ہے۔ کیوں؟ یہ مشینری بنائی اس مالک نے ہے، تو پھر جس نے بنائی ہے اس کی ساری معاملات وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے۔ کہا میں نے تمہارے لیے تمہارا رب ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں، تو میں نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے۔ تو پوچھا یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعبدو۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں بنایا ہے تو میرا یہ ارادہ ہے کہ تم میرے سوا کسی کے سامنے کبھی نہ جھکو، صرف اور صرف تم میری عبادت کرو۔ پیچھے مقصد آگے پھر جا کے بیان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ فرمایا کائنات کی ہر چیز کو بنانے کا ایک مقصد ہے، لیکن جن اور انسان میں نے اور کسی غرض کے لیے نہیں بنائے، صرف اور صرف تم کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ پھر اللہ کریم نے اب صرف غور کریں کہ آپ کو اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے، انسان کو اللہ نے صرف اور صرف اپنے لیے رکھا ہے، باقی ساری کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے رکھا ہے۔ اللہ آپ کو اپنے لیے اور کائنات کو تمہارے لیے۔ اللہ سورج کا چڑھنا اللہ کے لیے نہیں ہے، چاند کا اپنے مدار میں گردش کرنا اللہ کے لیے نہیں ہے، زمین کی وسعت اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آسمان کی بلندیاں اور ان پہ ستاروں کا چہچہانا اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ کائنات میں جتنا تخلیق کیا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ سارے کا سارا جو اس نے بنایا، اس سارے کے اندر جو نفع رکھا ہے وہ رب نے کسی اور کے لیے نہیں رکھا، وہ انسان کے لیے رکھا۔ کیا خوبصورت بات۔ کائنات کو آپ کے لیے بنایا اور آپ کو اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے۔ ذرا سوچیں، اللہ ہاتھوں سے پاک ہے، وجود سے پاک ہے، لیکن جب تیری اور میری باری آئی پوچھا یا اللہ تو نے ہمیں کیسا بنایا؟ تو کہا کہ میں نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ کائنات میں بڑا حسن ہے۔ کبھی ہم پہاڑوں میں جاتے ہیں حسن دیکھنے، کبھی ہم ریگستانوں میں جاتے ہیں، کبھی ہم مری جاتے ہیں، دنیا کے کئی مناظر ہم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اللہ کی قدرت کے کرشمے نظر آتے ہیں اور حسن کی کوئی نہ کوئی جھلک نظر آتی ہے۔ کہیں جائیں آپ کو پانی کے آبشاروں کی جھلکیں نظر آئیں، کہیں پہ جائیں آپ کو چہچہاتے پرندوں کی چہچہاٹ کے ترانوں کے اندر حسن نظر آئے گا، کہیں پہ جائیں سرسبز و شاداب
पहाड़ियों के ऊपर दरख्तों की वादियां नजर आएंगी, कायनात के जानवर हिरन को देखें एक झलक अल्लाह के हुस्न की नजर आएगी, शेर को देखें उसके अंदर बहादुरी की झलक की सूरत में हुस्न नजर आएगा, हाथी को देखें उसकी हयात के अंदर उसकी बनावट के अंदर अल्लाह के हुस्न की आपको झलक नजर आएगी। सारी कायनात के अंदर अल्लाह ने अपने हुस्न की झलक रखी है। कभी जुज़वी तौर पे हर एक के अंदर जुदा जुदा हुस्न है, लेकिन जब सारे को समेट के देखें तो सारे को समेटे तो इंसान की तरफ जब नजर आती है तो अल्लाह के हुस्न की यहाँ से नजर क्यों आती है? क्योंकि उसने कहा मैंने खलक़तु बियदई, ऐ बंदे मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया। अल्लाह ने क्या कहा? मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया है। आप कुर्बानी करते हैं, एक जानवर हम बाजार से खरीदते हैं उसे ज़िबा करते हैं, एक जानवर हम घर पालते हैं उसे भी ज़िबा करते हैं दोनों कुर्बानियां। उसे और घर में पाले हुए को ज़िबा करने में इंसान के जज्बात के अंदर तफरीक है। जो हाथ से पाला होता है बच्चा उसकी रस्सी नहीं छोड़ता है, बच्चे की माँ भी उसके प्यार में उसके आंसू बह जाते हैं, बाप छुरी रखता है उसके आंखों से आंसू बह जाते हैं। तो क्यों बहते हैं? क्योंकि वो हाथों के साथ उसकी क्या करता है? परवरिश करता है, और परवरिश किसकी की जाती है फिर उसको ज़िबा करें तो तकलीफ होती है। बेशक अल्लाह की रज़ा के लिए ही क्यों ना हो। तो जिसने आपको और मुझे अपने हाथों के साथ तशबीह देकर फरमाया ऐ बंदे मैंने तुझे अपने लिए बनाया है, जब उसे आपको और मुझे आपने फेंकना पड़ा तो कितनी तकलीफ की बात है। उसने कहा मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं। और हुजूर की निस्बत की वजह से कुछ इस तरह का कर्म हो गया कि सारी उम्मतें दुनिया में तकलीफात में मुब्तला रही, और कभी कभी तकलीफ इंतहा की हुई और बर्बादी पर मामला। उसने कहा महबूब तेरे ये उम्मती है, दुनिया में मैं इनको वो तकलीफ नहीं दूंगा जो कभी नूह की उम्मत को दी, कभी इब्राहीम की उम्मत को दी, कभी मूसा की उम्मत को दी। बीमारियां उन्हें एक लगती थी, हमें 1000 बीमारियां, उनमें एक गुनाह था, हमें 1000 गुनाह। शराब किसी ने पी, माथे पे शराबी लिख दिया, किसी ने जिना किया, माथे पे जानी लिख दिया, किसी ने झूठ बोला उसको कासिब लिख दिया, किसी ने जो भी गुनाह किया वो माशरे में मुंह छुपाता फिर रहा है। निशान वाज़ेह हैं, हम सारे गुनाह करते हैं, लेकिन उसकी मोहब्बत की इंतहा हम पे ये है सब कुछ होने के बावजूद दुनिया नफरत करती है, रब फिर भी प्यार करता है। उसने तेरे और मेरे चेहरों को वाज़ेह नहीं किया, वरना हम जो जो करते हैं अकेले तन्हाई में हमें पता है हम क्या करते हैं। लेकिन अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें सिर्फ किस लिए बनाया है? ताबुदू, तुम मेरी क्या करो? इबादत करो। पहले नंबर पे हुक्म ये दिया मेरी क्या करो? इबादत करो। आज माशरे में जो दौरे फितन है और जो हम पर मसाइब है और जो हम तंगी का रोना रो रहे हैं और जो हम फसादात का रोज रोना रोते हैं, इसमें जो सबसे बुनियादी वजह है हमने उसके फैसले को नहीं माना। हमने उसके फैसले को नहीं माना। उसने फैसला किया मेरी इबादत करो। हम इबादत सिर्फ नमाज का नाम नहीं है, इबादत सिर्फ कुरान के पढ़ लेने का नाम नहीं है, इबादत हज कर लेने का नाम नहीं है। इबादत जब कुल्ली तौर पे देखें, इबादत किसे कहते हैं? सरकार ने ये कहा मैंने तुम्हारे दरमियान इतने साल बसर किए हैं, तो तुम मेरे बारे क्या कहते हो? उन्होंने कहा आप सादिक भी हैं, आप अमीन भी हैं। ये इबादत है। उठना भी अल्लाह की रजा के लिए, बैठना भी अल्लाह की रजा के लिए, खाना भी अल्लाह की रजा के लिए। आप झूठ नहीं बोलते, आप कम नहीं तोड़ते, आप किसी को धोखा नहीं देते, आप फरेब नहीं करते। भले जिंदगी ऐसे बीते बंदा आपको देखे तो वो कहे बंदा भला है। अल्लाह, बंदा क्या है? भला बंदा है। वो भलाई वाला मरला खत्म हो गया। वो जो अल्लाह चाहता है कि आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा इतना हसीन हो, जब बंदे देखें
تو دیکھتے رہ جائیں کہ یہ غلام اتنا حسین ہے تو آقا کتنا کریم ہوگا. اللہ نے کہا تم کیا کرو عبادت. ہم نے عبادت ایسی کی. تاجر ہے تو تجارت میں دھوکہ ہے, مزدور ہے تو مزدوری میں دھوکہ ہے, فروش ہے تو اس میں دھوکہ ہے, دودھ بیچنے والے ہیں اس میں دھوکہ ہے, اگر ہمارے معاملے میں کہیں گواہی کا معاملہ آ گیا اس میں دھوکہ ہے. سچ ہم نہیں بولتے تو ساری زندگی اس کے فیصلے کے ہم نے خلاف کر. جب خلاف کی تو اس نے حاکم بھی اسی طرح دے دی, جب خلاف کی اس نے ملک کی فضا بھی اسی طرح کر دی. ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود ہر بندہ یہ رونا روتا ہے, گیس بھی نہیں ہے, بجلی بھی نہیں ہے, آٹا بھی پورا میسر نہیں ہے, فلاں بھی نہیں ہے. تو یہ رونا صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ نے اس کے فیصلے کو ٹھکرا دیا. دوسری بات اس نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو جی, والدین کے ساتھ کیا کرو احسان کرو. یہ اللہ نے ہمیں ایسی نعمت دی ہے کہ بعض چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے اجر کے کنفرم ہونے کے اندر ہمیں شک اور شبہ رہتا ہے. حج کیا ہے پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں, نماز پڑھ کے آئے ہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں, تو شبہ موجود رہتا ہے. یہ عمل ایسا ہے, میرے آقا نے فرمایا کہ کسی نے اپنے ماں باپ کے عقید کی اس نیت سے میرے رب کی رضا کے لیے, اس سے محبت کرتے ہوئے, تو سرکار نے فرمایا اسے اللہ کامل حج کا ثواب عطا کرے. گھر بیٹھے آپ اپنے باپ کو دیکھ رہے ہیں, اپنی ماں کا چہرہ انور دیکھ رہے ہیں, اس سے محبت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, اور بیچ میں کوئی بولا حضور کسی نے 2 بار دیکھا, 3 بار دیکھا, 7 بار دیکھا. میرے آقا نے فرمایا بس دیکھنا تمہارا کام ہے اور اس دیکھنے پر حجوں کا ثواب دینا میرے مالک کا کام ہے. اللہ کے محبوب کے غلام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. سرکار نے اعلان کیا کہ کل ہم نے جنگ پہ جانا. حضرت ابو ہریرہ کی والدہ آنکھوں سے معذور تھی, نبینا تھی آنکھوں سے. انہوں نے اپنا بستر باندھا اور ماں سے اجازت طلب کی, ماں نے اجازت نہ دی. جب اجازت نہ دی تو انہوں نے کافی ہیلے بھانے کے بعد آنکھ چرا کے نکل گئے, چلو ماں کون سی دیکھتی ہے. اللہ کے رسول کا حکم آیا ہے تو مجھے ماں پر اللہ کے رسول کے حکم کو ترجیح دے. وہ چلے گئے. یہ پہلا موقع تھا جب وہ گئے سرکار کی بارگاہ میں, قدموں پہ ہاتھ رکھا تو حضور نے اسے کسی کام بھیج دیا, فلاں کو بلا لاؤ. ادھر سے بڑھیا مائی نے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑی ٹیکی, بیٹا کہیں نظر اس کے کہیں آثار نہ ملے. تو وہ بڑھیا مائی چھڑی ٹیکتی ٹیکتی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں چلی. جب گئی تو اللہ کے محبوب نے اٹھ کے اس کا استقبال کیا. کسی ایک کا نہیں, حضور نے استقبال کیا. سرکار نے ہر انگ اور ہر رنگ کو سامنے رکھ کے ادب سکھایا ہے. حضور اٹھے, استقبال کیا اور اپنے مصلے پہ اس بڑھیا مائی کو بٹھا دیا. بٹھایا تو پوچھا ماں کیا ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا حضور آپ کی بارگاہ میں ہے, آپ کو پتہ ہے اس سے آپ کو بڑی محبت ہے اور وہ محبت کے رشتے کو نبھانے کے لیے مجھے چھوڑ آیا ہے, لیکن میری عرضی ہے آنکھوں سے نبینی ہوں اور میرا کوئی اور بچہ بھی نہیں ہے, میرا کون خیال کرے گا. اللہ کے محبوب پہلا موقع تھا, حضور اٹھے اور حضور خود حضرت ابو ہریرہ کو تلاش فرما رہے. اللہ کے محبوب تلاش کرتے کرتے جب ابو ہریرہ کو پتہ چلا وہ حضور کے سامنے آئے, قدموں پہ ہاتھ رکھا, حضور کیا بات ہے؟ اللہ کے محبوب نے کہا تو گھر چلا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑے جوش سے آیا تھا, آپ پہ آج فدا ہو جاؤں گا. اور آپ نے کہا ہے جہاد جب بندہ کرتا ہے تلوار اٹھاتا ہے, اللہ نے تلوار کے سائے کے نیچے جنت رکھی ہے. آپ مجھے جنت سے محروم کرنا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں, آپ گھر چلے جاؤ. اس نے پھر عرض کی, اللہ کے محبوب نے کہا تم گھر چلے جاؤ, اللہ نے تیری دہلیز پر تیری جنت کا اہتمام کیا. اب وہ کیونکہ حضور سے محبت کرتے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ دہلیز پہ تو جنت ہے, لیکن اگر کل کسی نے تانا دیا کہ ابو ہریرہ تو بھاگ گیا اور تجھے جہاد کا ثواب نہ ملا, اللہ کے محبوب نے کہا گھر جا, ماں کے قدموں کو دبا
اس کی خدمت کر، جو تجھے جہاد میں ثواب ملے گا وہ ماں کے قدموں کے صدقے سے تجھے دونوں ثواب اللہ۔ آج تو ہم پیر کے دروازے پہ بیٹھے رہتے ہیں، آج ہم گھر کو چھوڑ کے چلے پہ چلے جاتے ہیں، لیکن ماں بیچاری اور باپ بیچارہ صرف یہ چاہتا ہے بچہ آئے کام سے بیٹھ کے 2-4 باتیں کر لیں، وہ پوچھ لے اماں آپ کو کیا ضرورت ہے، وہ پوچھ لے ابا آپ کا کیا حال ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، ہم حال تک پوچھنے کے لیے تیار۔ بوڑھی مائی پڑھی ہے، باپ پڑھا ہے، اللہ نے کہا ایک میری عبادت کرو اور دوسرا کام کیا کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرو، احسان کرو، احسان کو کبھی نہ بھولو۔ احسان کا معنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا سمجھایا۔ وہ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی اپنی ماں کے ساتھ روٹی نہیں کھائی، ساری زندگی۔ پوچھا کیوں نہیں کھائی؟ کہا اس لیے میری ماں کی تو طرف تھی کہ حسن میرے ساتھ روٹی کھائے، لیکن اللہ کا حکم ہے والدین کے ساتھ کیا کرو، احسان کرو۔ کہا میں روٹی کھانے بیٹھتا اور جہاں سے میں لقمہ توڑتا ہو سکتا ہے اس لکڑے پہ فاطمہ کی نظر ہوتی، اور میرے لیے حکم تھا میں اسے احسان کروں، اور میں اس کا لقمہ جو اس کی نگاہ والا تھا میں اٹھا لیتا تو کہیں اللہ کی پکڑ کی زد میں نہ آ جاتا۔ تو ساری زندگی ماں کے ساتھ کھانا، آج ہم باپ کی روٹی بھی چھین گئے۔ چینی ہے کہ نہیں چینی؟ میں نے خود ایک گھر میں گیا، دیکھا آدھی روٹی سے زیادہ ماں کو روٹی نہ دے رہی، پیشاب کر دیتی، تو ہم نے روٹی بھی چھین لی ان کے۔ اللہ نے کہا ان کے ساتھ احسان کرو، ہم نے اس کی روٹی کم کر دی، ہم نے اس کا پینا کم کر دیا، ہم نے اس کا لباس کم۔ اتنے آپ بندے بیٹھے ہیں، دیانتداری کی بات کیجئے گا، کبھی کسی کی بوڑھی مائی نے مطالبہ کیا ہو، بیوی کو کل موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے گئے تھے، سوٹ لے کے دیا ہے، مجھے بھی موٹر سائیکل پہ بٹھاؤ سوٹ لے دو۔ کبھی کسی ماں نے یہ مطالبہ کیا ہو، کبھی کسی باپ نے یہ مطالبہ کیا ہو، کبھی یہ مطالبہ نہیں ہے۔ وہ تیری جنت ہے، تیری دہلیز پہ ہے، تیرے گھر میں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عشاء کی نماز کا وقت ہو اور میری لبوں پر سورہ فاتحہ ہو اور میری ماں مجھے آواز دے، میں نماز کو چھوڑ کر پہلے جا کے اپنی ماں آمنہ کی آواز سنوں، میں اس کا کام بجا لاؤں، میں اس کی خدمت کروں، اور خدمت کر کے پھر میں اللہ کی بارگاہ میں پھر آ کے جھکوں۔ سرکار کہتے ہیں میں نماز بھی چھوڑ دوں، لیکن ہم کہتے ہیں ماں بس بھی کر، میں تو نماز پڑھنے جانا سی، تو لیٹ کر دیتی ہے۔ اب آب اسی وقار ماں باپ کے ساتھ احسان کیا ہے دنیا میں۔ دوسرا یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک ہے، باپ 3 طرح اپنے ماں باپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، 3 طرح سے۔ ایک یہ ہے، حضرت مولا علی سے روایت ہے، فرمایا حب نبیکم، بچہ حضور سے محبت اتنی کرے اس کا ثواب اس کی ماں باپ کی طرف منتقل ہو۔ دوسرا فرمایا قراءۃ القرآن، بیٹا پہلے نہیں قرآن پڑھتا تھا، اب قرآن کھول کے بیٹھ جائے، میں ماں کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ مدینے کی قبرستان میں جب حضور گئے تو ایک بڑھیا مائی کو دیکھا، وہ تخت پر ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم تخت پہ بیٹھی ہو، یہ سارے قبرستان والوں کی روحوں کو اللہ نے فیض دیا ہے، جھولیاں بچھائی ہوئے ہیں، راحتیں سمیٹ رہے ہیں، تو تمہیں ضرورت نہیں۔ اس نے کہا حضور یہ سارا میری وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ حضور نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا حضور میں بڑھیا ہوں، بیٹے کو میں نے حافظ قرآن بنایا، وہ صبح سے شام تک قرآن پڑھتا ہے، رات ثواب میری مل کرتا ہے، اس کا اتنا ثواب ہے، مجھے اللہ نے شہزادی بنایا ہے، پورے قبرستان والوں کی بخشش فرمائی۔ قرآن پڑھے۔ پھر تیسرے نمبر پہ اپنے والدین کے لیے صدقہ ہو خیرات کرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں لازمی پہ 7 پہ 10 دیگے پکنا ضروری ہے، 40 پہ 40 دیگے پکنا ضروری ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں کسی ایک بچے کی کفالت کر دوں جو میری ماں کے کل بخشش کا ذریعہ بن جائے، کسی ایک یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھوں، ہم اسے بڑا ہلکا سوچتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جس نے کسی ایک بچے کو 1 قلم خرید کر دیا، جس نے 1 پیج خرید کر دیا، اس نے 17 مرتبہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ اتنا ثواب ہے۔ جس مرکز میں آپ بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے 400 بیٹیاں اور بیٹے اس وقت الحمدللہ جو فری اینڈ فیئر پہلی کلاس سے لے کر 16ویں کلاس تک
حفظ سے لے کر عالمہ تک تمام تر معمولات فری اینڈ فیئر ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ اپنے ماں باپ کا سہارا اس طریقے سے بنے، مرنے کے بعد کسی ایک کی کفالت کریں جو کل اس کے لیے گواہی دے، یا اللہ اس نے مجھے دین پہنچایا تھا اور اس دین کے ذریعے تو اس کی بخشش فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.